وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، درس نمبر 131، حصہ دوم. آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی مدد کسے ملے گی. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. سامعین اکرام، سورہ بقرہ آیت نمبر 153، لفظی ترجمہ: یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد چاہو، بالصبر، صبر اور نماز سے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. سامعین اکرام، ہم گفتگو کر رہے ہیں انسان کی مقصد حیات میں کامیابی کی. اس کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے وہ امتحانات ہیں. مختلف چیزوں میں مختلف امتحانات ہیں، بلکہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ ساری زندگی مانند ایک امتحان کی ہے. سامعین کرام، یعنی مختلف آیات ہیں اس کے بارے میں. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی ہے تاکہ وہ تمہیں جانچے، آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. سورہ کہف میں ہے: انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا، او کما قال. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، میں نے جو کچھ اس زمین پہ بنایا ہے وہ اس کی زینت ہے، لیکن اس کا مقصود امتحان ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، میں نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا ہے اور مقصود آزمائش ہے، نبتلیہ. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ قرآن اس بات پہ شاہد ہے، گواہ ہے کہ انسان کی زندگی ایک امتحان ہے، اور امتحان کا سامنے کرام مقصد ہوتا ہے کہ امتحان میں کامیابی کے بعد آپ کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، ایک رتبہ ملتا ہے، ایک درجہ آپ بڑھ جاتے ہیں. زندگی کا امتحان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے ڈالا ہے
کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑا درجہ، رتبہ اور مقام دینا چاہتے ہیں، اور وہ مقام یعنی قرآن کی روح سے اللہ کا خلیفہ بننا ہے، خلیفۃ اللہ، یعنی اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ۔ یہ انسان جب بن جائے تو اس کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ اس میں یعنی دنیا اور آخرت میں یہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، اور لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ تو امتحان ایک تو یہ یعنی آپ نوٹ کر لیں کہ زندگی ایک امتحان ہے، یہ آرام اور آسائش اور آرام سے زندگی گزارنے کی جگہ کا نام نہیں ہے۔ ہمارا تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے اور قرآن کا جو اللہ کی جو چاہت ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم کامیاب ہوں اور ہماری دنیا کی زندگی اچھی ہو اور آخرت کی تو ہو ہی اچھی، وہاں تو ہے ہی اصل نتیجہ تو وہیں مرتب ہونا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات نہ سمجھے کہ دنیا میں یعنی آپ کی زندگی کوئی خراب گزرے گی۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں اس کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری باتیں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہم اس پہ سوچتے ہیں، نہ ہمارا اس طرف دھیان ہے، لیکن قرآن تو قرآن ہے، اور قرآن میں جو مضمون بیان ہو رہا ہے اسی پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اور اس کا ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، اور یہ امتحان بقدر طاقت ہے سامعین کرام، یہ نہیں ہے یعنی دیکھیں آزمائش بقدر طاقت ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے خلاف ہے، پالیسی کے خلاف ہے کہ وہ استعداد سے زیادہ آزمائش ڈالے کسی پہ، اور یہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک جگہ نہیں کافی جگہ، کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ انسان پہ اگر میں کوئی آزمائش ڈالتا ہوں تو وہ اس کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ تو ایک بات یعنی یہ ساری باتیں اگر آپ کے ذہن میں ہو نا، ایک تو ہمارا جو ذہن ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، بندگی، اللہ کی بندگی کامل اس وقت ناممکن ہے، آج کا انسان یہ سوچتا ہے۔ بہرحال وہ تو ہمارے ذہن کی خرابی ہے، اس میں تو کسی کا قصور نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ الٹی ہو چکی ہے۔ نہ زندگی کا امتحان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، نہ آخرت کا کوئی مقام و مرتبہ ہمیں مطلوب ہے، نہ دوزخ کے عذاب سے ہم بچنا چاہتے ہیں۔ یہ بالکل واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اردو زبان میں اور نہایت آہستگی سے، اور اس میں کوئی میں آپ سے بات چھپی نہیں رکھنا چاہتا۔ بہرحال میں آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں جو آیات ہم اب پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 153 ہے، 154 ہے اور 155 ہے، 56 ہے، 57 ہے، یعنی 157 نمبر آیت تک، 153 سے لے کر 157 نمبر آیت تک، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کو تیار کر رہا ہے کہ دیکھو تم نے یعنی جو آیات 157 نمبر آیت تک جو بھی مضامین ہیں، ان میں مدعا یہ ہے کہ انسان کو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو اگر آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ اب دیکھیں مدد، دیکھیں یہاں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد چاہو، اللہ کی مدد چاہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اس کی مدد۔ اب دیکھیں اس مثال کے طور پہ ایک کمرہ امتحان ہے اور میڈیکل کا فائنل ایگزام ہے، اور مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں مدد، تو آپ یعنی آپ کا فائنل، ایک لڑکا ہے اس کا میڈیکل میں فائنل ایگزام ہے، ظاہر ہے کہ وہ 5 سالہ جو محنت ہے وہ یا تو بر لائے گی یا جو ہے سپلی آ جائے گی، لیکن اس کے ساتھ، اس لڑکے کے ساتھ ایک خاص مہربانی ہے ایگزامینر کی، جو بھی ایگزامینر ہے تو ان کے ساتھ کہ بھئی ایک لڑکا ہے اس کے ساتھ ایک مدد کرنے والا
پیپر کو حل کرانے والا جو ہے وہ الاؤڈ ہے ایک لڑکے کے لیے۔ اب دیکھیں جو باقی لڑکے ہیں ان کے ساتھ کوئی ہیلپر نہیں ہے اور ان کو خود اپنے سوالات کا جواب دینا ہے بغیر کسی کی، لیکن ایک لڑکا ایسا ہے کہ اس کو یعنی حکومت کی طرف سے، ایگزامینر کی طرف سے الاؤڈ ہے کہ اس کے ساتھ ایک مدد کرنے والا بیٹھے گا جو اس کو سوالات کے حل میں مدد دے گا۔ تو اب دیکھیں یہ اب امتحان تو امتحان نہ رہا نا۔ اسی طرح یہ زندگی میں ہمارا معاون اور مددگار اللہ تعالیٰ ہے۔ جو بھی اس میں امتحان دینے والے ہیں، سچے لوگ ہیں، ان کا معاون اور مددگار اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیا کے امتحان میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، لَنَنصُرُ، ضرور بالضرور میں مدد کروں گا اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی اس دنیا کی زندگی میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے جو نیکوکار ہیں، جو امتحان دے رہے ہیں دنیا کا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ اللہ تعالیٰ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، کافی ہے اللہ تعالیٰ مدد کے لیے ہماری، اور بہت اچھا کارساز ہے، بہت اچھا مددگار ہے، بہت اچھا دوست ہے، بہت اچھا مولا ہے۔ اب یہ اللہ مددگار بن جائے تو پھر تو کوئی رکاوٹ رہتی نہیں ہے امتحان دینے میں۔ یہ اس بات پہ تھوڑا غور کریں نا سامنے کرام، میں تو اردو میں لگا ہوں، آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ امتحان ہے لیکن اللہ نے خود آپ کا مددگار ہے، وہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد اور قریب فتح۔ اللہ تعالیٰ مددگار ہے، مومن کا مددگار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ تو قرآن سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کا اگر یقین نہیں آتا، اصل میں تو ان مضامین کو سمجھنے کی ہماری موڈ ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رخ تو دنیا کی طرف ہے، زندگی کا امتحان ہم نہ دینا چاہتے ہیں، نہ اس کے پاس یا فیل ہونے کا ہمیں کوئی پرواہ ہے۔ اکثر جو ہم میں سے اکثریت ہے لوگوں کی، زندگی کو ایک امتحان نہیں سمجھتے، بلکہ اس کو عیش اور تماشے کی جگہ ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ہمارے آپس میں خاندانی تفاخر ہے، اور یہ ہے کہ اس کا بیٹا، میرے بھائی کا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر نہ بنا، پیچھے رہ گیا، تو میں کیا منہ دکھاؤں گا خاندان کو۔ ایسے بھی لوگ موجود ہیں، اور ظاہر ہے یہ ایسا ہوتا ہے۔ ایک بھائی جو ہے پیچھے ہے، دوسرا آگے ہے، وہ جو پیچھے ہے وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بہرحال اس کی میں تفصیل نہیں کرتا، لیکن میں امتحان پہ بات کر رہا ہوں۔ انسان کی بات ہو رہی ہے، اس کے امتحان میں کامیابی کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں سب سے پہلے مدد کا تذکرہ ہے کہ اس زندگی کے امتحان میں میری مدد تمہیں مل جائے گی اگر تم صبر کرو اور نماز قائم کر لو اور صبر سے کام لو۔ ان اللہ مع الصابرین میں نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ آیت نمبر 153 اگر دیکھیں سورہ بقرہ کی، اس میں بہت جامع مضمون ہے۔ اس میں اصل میں تو مدد کی بات ہو رہی ہے، اور اگر میں اس آیت کا موضوع قائم کروں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کیسے حاصل کر سکتا ہے، بلکہ زندگی کے امتحان میں اللہ کی مدد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتائے ہر مرحلے پہ، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نسخہ بتایا ہے کہ تم صبر سے کام لو۔ نمبر 1 صبر پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے ضبط نفس، عام طور پہ ہم کہتے ہیں صبر، رک جانا،
صبر کا مطلب رک جانا، استقامت اور ضبط نفس۔ تو صبر دیکھیں، صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ کی جو منزل ہے، آپ اپنے مقصد حیات پر قائم و دائم رہیں، چاہے جو بھی آپ کے سامنے رکاوٹیں آئیں، تکلیفیں آئیں، آپ ضبط نفس سے کام لیں اور اس مرحلے کو بخیر و خوبی آپ طے کر لیں۔ ضبط نفس سے آپ مایوس نہ ہوں، کسی بھی مرحلے پہ، زندگی کے کسی مرحلے پہ مایوس نہ ہوں، نا امید نہ ہوں، اور امید رکھیں اور اللہ سے اپنا تعلق قائم رکھیں۔ کس طریقے سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اب نماز جو ہے ضبط نفس، ایک تو دیکھیں ان دونوں چیزوں میں، یعنی ضبط نفس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد حیات پر قائم رہیں، استقامت سے کام لیں، مخالفانہ ہوائیں آپ کو جڑ سے نہ اکھاڑ دیں، آپ اپنی منزل جو آپ کا ارادہ ہے اس پر قائم دائم رہیں، اور نفسانی جو بھی ہوائیں چلتی ہیں مخالف، تو اس سے آپ گھبرائیں نہیں۔ تن دیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تو شعر ہے لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بھی مخالفانہ ہوائیں چلتی ہیں، یہ دراصل آپ کے ترقی درجات کا باعث بنتی ہیں، اور آپ کی آزمائش اسی میں ہے کہ آپ جو مخالفانہ ہوائیں ہیں اس میں ہمت تو نہیں ہار بیٹھتے۔ تو اگر آپ ہمت نہیں ہاریں گے اور ضبط نفس سے کام لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی مدد فراہم کرے گا۔ وہ آگے مضمون آ رہا ہے، لیکن نماز پہ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں نماز کیا چیز ہے، یہ میں آپ کو کہہ بھی رہا ہوں اور بار بار یعنی کہتا بھی رہوں گا۔ دیکھیں قرآن ایک خاص طبقے کے لیے ہے، انسانیت کے لیے اس میں ہدایت ہے، لیکن خاص طور پہ یہ ہدی للمتقین ہے، یعنی جو لوگ صاحب ایمان ہیں، جن لوگوں کی منزل اللہ ہے، ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ یہ ایک بنیادی بات نوٹ کر لیں۔ جو دنیا دار لوگ ہیں ان کے لیے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ جو جن کا محبوب اللہ نہیں ہے، ما سوی اللہ ہے، ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے۔ تو اس استعانت صبر سے اور نماز سے۔ اب نماز کیا چیز ہے؟ نماز ہماری یعنی جو امتحان ہے، اس میں یعنی اللہ سے مدد حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے ہمارے، یہ ایک تحفہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر مدد چاہیے تو تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ ان پہ قربان، ان پہ جب کوئی ایسی بظاہر سخت وقت آتا تو حدیث کا آپ مطالعہ کریں کہ وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ اب نماز، اب ظاہر ہے کہ نماز تو اللہ سے مدد کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دیکھیں نماز ہے کیا؟ یہ اللہ کی طرف رجوع ہے، خالص، اور اللہ سے بات چیت ہے۔ اور انسان تھوڑا سا، مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ مضمون مشکل ہے، سمجھنے کے لیے مشکل ہے ان لوگوں کے لیے جن کی منزل اللہ نہیں ہے، اور جو اس راہ میں یعنی چلنے کا ارادہ نہیں رکھتے، ان کے لیے مضمون سمجھنا جو ہے تھوڑا سا مشکل ہے۔ بہرحال میں بتا رہا ہوں، نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ اور نماز ہے کیا؟ اللہ سے رابطہ، اللہ کی یاد۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، اللہ کی یاد۔ اب محبوب سے 5 وقت محبوب آپ کو اپنے پاس بلا رہا ہے کہ آؤ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہو، اپنے وعدے کی تجدید کرو، سیدھے راستے کی دعا مانگو، میری تسبیح اور تمہید بیان کرو، میرے رسول پہ سلام بھیجو، اور میرے نبی پہ درود بھیجو۔ یہ سارا ایک مجموعہ ہے، یعنی آپ نماز کو اپنی دیکھیں نا ساری، تو یہ دراصل
اللہ سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے ہم اپنے جو ایگزامینر ہے، جو امتحان لینے والا ہے، جس نے ہمیں دنیا کے امتحان میں ڈالا ہے اور جو ہمیں اعلیٰ درجات دینا چاہتا ہے اور جس امتحان میں اس نے ڈالا ہے، اس سے ہم مدد مانگتے ہیں 5 وقت۔ یہ ساری زندگی ایک امتحان ہے، اور ہر روز اللہ تعالی ہمیں اپنے پاس بلاتا ہے کہ آؤ مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے مدد چاہو، میں تمہیں مدد کروں گا، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اللہ کی یاد ہے، بالصبر والصلاۃ، نماز انسان اللہ سے ملاقات اور اس سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ دیکھیں نا، ساری نماز کا جو آغاز ہوتا ہے تو وہ ایک تو اللہ اکبر سے ہوتا ہے، پھر آپ دیکھیں اس کا سبحانک اللہم و بحمدک، یہ براہ راست خطاب اللہ تعالیٰ سے ہے۔ سورہ فاتحہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ سورہ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم۔ تو اللہ سے دعا کا یہ بھی ذریعہ ہے سامعین کرام۔ تو بات یہ ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں، ضبط نفس، یعنی ضبط نفس، صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے مومن تم اپنے مقصد پر قائم رہو، یہ مخالفانہ ہواؤں سے نہ ڈرو۔ وَلَا تَخْشَوْا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی ابھی گزر چکا ہے، لوگوں سے نہ ڈرو، میرا خیال رکھو۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِی عَلَيْکُمْ ابھی مضمون گزر چکا ہے۔ تو استعانت، صبر اور نماز، دیکھیں مدد یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی دیکھیں مصیبتیں اور تکلیفیں یہ تو راستہ ہے تکلیفوں اور مصیبتوں کا اور کوشش کا، جد و جہد اور کوشش، لیکن اس میں صبر کی تلقین ہے کہ تم صبر کرو گے تو میری امداد تمہیں مہیا ہوگی۔ فیض خدا بندی، رحمت ربانی، ان دونوں سے تم فیض یاب ہوگے اور میں تمہاری مدد کروں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ لیکن تم نے جمع رہنا ہے اور تم نے نماز قائم کرنی ہے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے۔ اور عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی تو نہ تو اللہ ہماری منزل ہے اور نہ اس کو ہم اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں عام طور پہ۔ تو اب اس میں صبر کا تو کوئی سوال نہیں ہے اور نماز کا بھی سوال نہیں ہے۔ دیکھیں یہ دین کے جو سارے اعمال و افعال ہیں تو اس کا تعلق مومن کے ساتھ ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومنوں پہ لازم ہے وقت وقت پہ، اور جو مومن نہیں ہے، ہمارے دل تو سچی بات اگر میں کہوں، عوام کے دل اللہ کی محبت سے خالی ہے اور دنیا کی محبت سے آباد ہے، اور یہ امت کا رونا ہے۔ ہم آج ہماری امت مسلمہ کا دل من حیث الامہ اللہ کی محبت سے خالی اور دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ یہ تو یعنی آپ غور کریں تھوڑا سا کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے۔ ہمارا مقصود، منزل، محبوب صرف دنیا ہے، اور دنیا ہی آپ دیکھ لیں۔ دیکھیں یہ تو ایک آپ غور کریں، تھوڑا سا غور کر لیں، آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، آپ اپنے عمال کو دیکھ لیں، آپ کے اعمال جو ہیں وہ آپ کے عمال ہیں۔ آپ کے عمالوں میں آج کل 2020 کی بات ہے، ایک کے چہرے پر بھی سنت رسول نہیں ہے۔ یہ آپ کا عمل ہے، یہ آپ کی قوم کا عمل ہے، یہ آپ کی کریم ہے جو آپ نے وہاں بھجوائی ہے۔ اللہ کے حکم اور رسول کے طریقہ نہیں ہے، ہماری قوم میں نہیں ہے، نہ ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ ہماری منزل ہے،
نہ ہم اس کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں. من حیث القول، یہ میرا چیلنج ہے، دعویٰ ہے، مشاہدہ ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، یو آر رانگ، ہم تو اللہ کے ہیں اور اللہ ہی ہماری منزل ہے، صرف اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ ہی ہمیں مطلوب ہے، ہم تو خالص اللہ کے بندے ہیں اور ہم تو رسول کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. ہاں زبانی طور پہ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، زبانی طور پہ تو آپ جتنے بھی دعوے کریں، عمل نہ ہو تو وہ سارے دعوے آپ کے فضول ہیں. اصل چیز تو عمل کی گواہی ہے. آپ کے اعمال من حیث القوم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نہ آپ کو جنت میں جانا ہے، نہ آپ کو دوزخ سے بچنا ہے، آپ کو صرف دنیا چاہیے. لم یرد الا الحیات الدنیا، اور طالب دنیا کے لیے تو لعنت ہے، طالب دنیا لعنت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ہدایت فرمائی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے حبیب آپ اس شخص سے منہ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی. لم یرد الا الحیات الدنیا. تو بہرحال یہ ساری صورتحال ہے سامنے کرام. مجھے بھی سوچنا ہوگا، آپ کو بھی سوچنا ہوگا. یہ مضامین دیکھیں میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم سوچیں، اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ایک روایتی طور پہ اس درس کو سنا جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی جسے توفیق دے تو وہ اپنی حالت بدلنے پر غور کرے اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر ایک نگران کی نگرانی میں اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کے مطابق اپنا سفر شروع کر دینا چاہیے اسے. اور اللہ دیکھیں اس راستے میں ہمارا مددگار، مولا، مددگار، دوست، کارساز وہ اللہ کی ذات ہے. تو کوئی مشکلات نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و مددگار ہو تو آپ کو کوئی فکر کی بات ہی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ اللہ کے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کا نہیں ہے. لیکن اگر آپ اللہ کے ہو گئے تو اللہ آپ کا ہو جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو جائے گا. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاة، مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.